میں نے NA-185 ڈیرہ غازی خان سے میں نے اپنے پیپر جمع کرائے ہیں، میں وہاں سے الیکشن لڑ رہی ہوں۔ پہلے میرے وکیل کو جو ہے وہ ابڈکٹ کیا گیا، پھر میں نے دوسرا وکیل کیا گیا، میرے وکیل کو بھی ہراس کیا گیا اور اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی۔ اور آج جب میری اسکروٹنی تھی NA-185 کی، تو میری دونوں خواتین جو کہ پروپوزر اور سیکنڈر ہیں، عزت دار گھروں سے ہیں، بلکہ ان کو تو اپریشیٹ اور عزت کرنی چاہیے پاکستان کو، اسٹیٹ کو، کہ اتنے ہاسٹائل سچویشن میں جہاں مرد پیچھے جو ہے ہٹ گئے، وہاں میری خواتین جو ہیں وہ پروپوزر اور سیکنڈر بن گئی ہیں۔ آج ان کو آر او کے دفتر سے جو ہے وہ اریسٹ کر لیا گیا۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ میں ان کے گھر والوں کو کیا جواب دوں گی اور ان کے اوپر کیا جو ہے وہ گزر رہی ہوگی۔ دوسرا جو میری وہ ہے PP-288 کے جو میرے MP ہیں اخوان ہمایوں رضا، ان کے جو پروپوزر اور سیکنڈر ہیں وہ لائر ہیں، ان لائرز کے اوپر پرچے کر دیے گئے اور اب اسکروٹنی ان کی نہیں ہو رہی، ان کو آر او دفتر نہیں جانے دیا جا رہا، کیونکہ اگر وہ جائیں گے تو وہ اریسٹ کر لیے جائیں گے۔ پورا ڈیرہ غازی خان جو اس وقت آر او کا دفتر ہے، جو کیمپس ہے، وہ بیسکلی سارا کا سارا جو ہے وہ اتنی بڑی نفری سے بھرا ہوا ہے، صرف مجھے جو ہے وہ اریسٹ کرنے کے لیے۔ میری اپیل الیکشن کمیشن سے کہ آپ کا جو عملہ ہے وہ یرغمال ہے، وہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں کر سک رہا۔ اگر میرے پروپوزر اور سیکنڈر خواتین جو ہیں وہ اریسٹ ہو گئی ہیں، مجھے وہاں نہیں پیش ہونے دیا جا رہا، میرے وکیل کو ہراس کیا جا رہا ہے، تو اس طرح کی سچویشن میں ہم سے کیا انصاف ہوگا؟ حالانکہ ملک نے تو بڑھنا ہی فری اینڈ فیئر الیکشن کے ذریعے۔ اور میرے جو مخالف ہیں نون لیگ والے، آپ میرا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں میدان میں، آپ مجھ سے اتنا ڈرتے ہیں کہ کبھی میرے اوپر 10,000 سے زیادہ آپ نے پتہ نہیں کیا کیا میرے اوپر پرچے کرا دیے ہیں، اور پرچے کے بعد آپ کا دل نہیں بھرا تو آپ لوگوں نے میرے پروپوزر اور سیکنڈر کو اٹھوا لیا ہے، میرے وکیل کو آپ ہراس کر رہے ہیں۔ مطلب آپ نے خوف کی فضا جو ہے وہ پھیلائی ہوئی۔ آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو آپ میرا ووٹ کے ذریعے مقابلہ کریں، اور میں ووٹ کے ذریعے آپ کو ہراؤں گی۔ میری چیف الیکشن کمشنر سے اور میری سپریم کورٹ سے اور میری ہائی کورٹ سے اپیل ہے کہ خدا کا واسطہ جس طرح باقی پارٹیوں کے کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ لڑنے دیا جا رہا ہے، ہمیں بھی اس طرح کا موقع دیا جائے، عوام کو فیصلہ کرنے دیں۔ لیکن اس طرح ہراس کر کے ہماری عزتوں کے اوپر ہاتھ ڈال کے خدا کا واسطہ ہمیں اس طرح جو ہے وہ ٹیررائز نہ کیا جائے، ہمیں ہراس نہ کیا جائے، اور ہمارے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ میرے ایکسیپٹ کر لیے جائیں اور ہمیں الیکشن کا موقع دیا جائے، پھر جو عوام فیصلہ کرے گی۔ لیکن میں آپ بتا رہی ہوں اپنے مخالفین کو کہ میں میدان میں آپ کو پچھلی دفعہ میں نے 37,000 کی لیڈ سے ہرایا تھا، انشاءاللہ میں اس دفعہ نون لیگ آپ کو جو ہے 1,37,000 ووٹوں سے ہراؤں گی۔ خان صاحب کو کل پیغام مل گیا تھا کہ ان کے جو ہمارے جو ماموں ہیں جاوید زمان خان، ان کا جب کل انتقال ہوا ہے پرسوں، تو وہ بہت ہی دکھی تھے اور پرانی باتیں جاوید زمان کی یاد کر رہے تھے، اپنے بچپن کی، اور باقاعدہ انہوں نے آج لکھوایا آپ کو میسج پورا لکھوایا جاوید زمان کے کہ میرا بچپن جاوید زمان کے ساتھ، سارا بچپن کالج جانے سے پہلے ہمیں جاوید زمان کی پریزنس میں تھا۔ آج انہوں نے ان کو میسج لکھوا دیا، ان کا انہوں نے افسوس کیا، اور شاہ محمود قریشی نے کورٹ میں جاوید زمان کے لیے دعا کروائی، فاتحہ کی، اور عمران خان نے اس میں حصہ لیا۔ اس کے علاوہ آج انہوں نے بڑا ایک پیغام بھیجا ہے کہ یہ جو سازش ہوئی تھی پاکستان میں، وہ اصل میں ووٹرز کے خلاف ہوئی تھی، لوگوں کو آگاہ کیا تھا کہ آپ کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ حکومت گرانے کا مطلب یہ ہے ووٹر کا، جنہوں نے مینڈیٹ جن کو دیا ہے ان کو ہٹانے کا مطلب ہے یہ سازش ووٹرز کے خلاف کی گئی ہے۔ اور اگر یہ بہت بڑا جرم ہے تو خان صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں یہ جرم جس کو آپ کہہ رہے ہیں، یہ ہماری ہر پرائم منسٹر کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ اگر ملک میں سازش ہو، جنہوں نے مینڈیٹ دے کر بھیجا ہے ان کو بتایا جائے کہ ان کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ آج ڈیفنس کی طرف سے کوئی 6 متفرق درخواستیں جو ہے وہ موو کی گئی تھی۔ ایک جو تھی وہ آرٹیکل 10A کے حوالے سے تھی، جو کہ وہ آلریڈی اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر چکے ہیں اور وہ سب جوڈس ہے۔ کچھ اپلیکیشن ان کی جو تھی کہ وہ کچھ گواہوں کو دوبارہ ایگزامن کرنا چاہ رہے تھے کہ ہماری موجودگی میں ایگزامن ہو، حالانکہ اس میں لا یہ کہتا ہے کہ ایگزامینیشن ان چیف جو ہے وہ ملزمان کی موجودگی میں ریکارڈ ہو سکتی ہے اور اس پہ جیرا بعد میں ہو سکتی ہے۔ تیسری اپلیکیشن ان کی جو تھی وہ سردیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے انہوں نے ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ بتایا جس میں یہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ایسٹ اینڈ ویسٹ سیشن ڈویژن سول اور کرمنل کورٹس ہے وہاں پہ چھٹیاں ہوں اور وہ اس میں شامل نہیں ہے۔ تو چوتھی ان کی اپلیکیشن تھی کہ ان کے ایک وکیل جو ہیں وہ خود امیدوار ہیں قومی اسمبلی کی نشست کے لیے اسلام آباد میں، اور ان
इनके आज कागजात नामजदगी की जो है वो जांच पड़ताल स्क्रूटनी है, तो उसके लिए भी उन्होंने एक्सक्लूजन मांगी। तो वो तमाम एप्लीकेशंस को ऑर्डर लिखने के लिए उन्होंने वक्फा किया और उस पर अब कल जो है वो प्रोसीडिंग्स कल के लिए मुलतवी हो गई। बेसिकली जो है ये 40वीं यानी तकरीबन 40 जो है वो मिसलिनियस एप्लीकेशन मूव कर चुके हैं जब से ट्रायल शुरू हुआ है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि ये किसी ना किसी तरह इसको डिले करें और लिंगर ऑन करें। आज भी जज साहब से हमने गुजारिश की कि हमारे विटनेसेस हर तारीख पर आते हैं और उनका क्या कसूर है, वो गवाही देने आते हैं, यहाँ पर जिरा नहीं होती, कभी एक बहाना कभी दूसरा बहाना। आज से पहले जो था उस दिन उनका कंटेंशन ये थी कि खोसा साहब जो है वो उनके काउंसिल हैं और वो जिरा करेंगे, और खोसा साहब ने 350 पे कहा जी कि मैं 350 के बाद जो है वो नहीं कर सकता, और वो रिजर्व हुई। फिर बाद में शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी में कहा कि जी मेरे खोसा साहब वकील नहीं है, मेरे वकील जो हैं वो तैमूर हैं और अली साहब। आज हमने कहा कि जी तैमूर वाले जो आपके हैं लॉयर जिसको आप खुद कहते हैं वो मौजूद है, काइंडली आप क्रॉस एग्जामिनेशन कराएं, हमारे गवाहों की क्या कसूर है। इसकी बुनियाद पर वो हर तारीख पर आते हैं, पूरे दिन बैठ के अपने काम काज छोड़ के जो है वो नहीं, लेकिन वो वन वे और दी अदर वे वो लिंगर ऑन करते हैं ऑन दी बेसिस ऑफ फ्रिवलेस एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जो आज मूव हुई है 3 दफ़ा ये पहले मूव इस तरह की कर चुके हैं, जो जज साहब ने ऑलरेडी उनको जो है वो खारिज कर चुके हैं, जिसके मुतालिक उन्होंने निगरानी दायर की हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। तो सिर्फ जो मकसद नज़र आता है वो किसी तरह इसको डिले करने का है ट्रायल का। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर ये डिले करें और एक्सपीडिशियस ट्रायल ना करें और कोई मसला रुकावट डालें तो आप कैंसिलेशन मूव कर सकते हैं। तब हमारा प्रोग्राम यही है कि अगर वो फिर भी ये नई एविडेंस होने देंगे तो विल मूव द कैंसिलेशन पिटीशन इन अकॉर्डेंस विद द डिसीजन ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि कैंसिलेशन के बाद क्या नताइज होंगे, देखिए आप कैंसिलेशन जो देखिए जैसा आपने लास्ट पैरा में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है इस बात का कि अगर ये किसी किस्म का रखना डालें ट्रायल में और स्पीडी ट्रायल में रुकावट डालें या एक्सपीडिशियस ट्रायल में कोई किसी किस्म की रुकावट डालें तो कैंसिलेशन उनकी मूव की जा सकती है, ऐसा है तो बेल की। तो लिहाजा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक अगर कोई अभी तो हमने फिर भी जैसा ने आज कल का इनको डायरेक्शन दी है और कहा है कि आप अपने लॉयर्स को इंश्योर करें कि वो मौजूद हों ताकि जिरा जो हो सके। हमने इसीलिए पहले जो है वो सारे गवाहों की इन चीफ करा दिया था कि वट एवर दी एविडेंस अवेलेबल टू अस हमने इनको बता दिया है, उसके बावजूद वो इस बात पे मुयसर हुए कि जी वो जिरा नहीं कर रहे। तो लिहाजा उनका ये फेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसको लंबा करना है, जो कि कानून के मुताबिक भी और आइन के मुताबिक भी जो है वो परमिसेबल नहीं है। सर आज फिर मुल्जमान और उनके वकला की जानिब से मीडिया की मौजूदगी के ऊपर एतराज़ किया गया, उसके ऊपर सर इस पे मैं थोड़ा सा कर दूंगा। मीडिया के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया कि ये जो आपने ऑलरेडी हुक्म दे चुके हैं दफ़ा 14 जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कि जिसमें पब्लिक और मीडिया की एक्सक्लूजन होगी, तो फिर जब उनको मोअज़्ज़ज़ जज साहब का जो ऑर्डर है वो पढ़ाया गया उसमें वाज़े तौर पर लिखा है कि ये प्रोसिक्यूशन की मर्जी है कि वो जब चाहेंगे कि कोई ऐसा सीक्रेट डॉक्यूमेंट या कोई ऐसा बयान जो कि बहुत हसास आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।